مدارس کی حفاظت یہ اسلام کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ مسجد اور مدرسہ یہ اسلام کی عماج گاہ ہے۔ رسالت مآب کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، وہی مدرسہ ہے نا، اور وہی مسجد ہے۔ اب مسجد اور مدرسہ ملحقہ ہے، بالکل ساتھ، ایک دیوار کا فاصلہ بھی نہیں، اب تو وہ بھی ختم ہے، ایک ہی جگہ میں ہے۔ آؤ صحیح بخاری کھولیں، جلد اول کھولیں، اور نہیں تو کتاب الصلاح کھول لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ مختلف ابواب قائم کرتے ہیں۔ ایک باب میں فرماتے ہیں باب الشعر فی المسجد، کہ مسجد میں اسلام کی بات کو شعر کے طور پہ، نظم و نثر اور نعت کے طور پہ پیش کرنا جائز ہے۔ دلیل میں حضرت حسان کی روایت لاتے ہیں کہ یوضع لہ المنبر، ان کے لیے ممبر لگایا گیا۔ نمبر 2، ایک اور باب قائم کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری میں روایت لائے الحراب فی المسجد، کہ مسجد جنگی تربیت گاہ ہے، کفار سے، دشمن سے کیسے نپٹا جائے گا اس کی ترتیبیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی ہیں۔ اور حبشیوں کے وہاں نیزہ زنی کی روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ ایک اور باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، اس باب کا کیا نام ہے؟ فرماتے دخول المشرک فی المسجد، مسجد اسلامی عدالت گاہ ہے۔ کیسے؟ پھر واقعہ لائے ہیں کہ ثمامہ بن اوصال قبیلہ بنی حنیفہ کے سربراہ تھے، اسلام کے مخالف لڑتے ہوئے گرفتار ہو گئے حالت کفر میں، تو رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا قوم کا سردار ہے، اس کے ساتھ اس کے حساب سے اس کا سلوک کرو تاکہ اسے سمجھ آئے کہ اسلام مخالفت نہیں کرنی۔ کہتے اسے ستون کے ساتھ آ کر باندھ دیا گیا۔ وہ حضور پاک کے ترتیبوں کو دیکھتا، صحابہ کے حسن سلوک کو دیکھتا، آپ علیہ السلام ساتھ سے گزرتے تو وہ ثمامہ بن اوصال یہ لفظ کہتا ان تقتلوا تقتلوا ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، کہ اگر آپ مارو گے تو مجھے حق پہ مارو گے کہ میں تمہارا غدار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے، انعام دو گے، تو یاد رکھنا میں آپ کے تحفے کی بڑی قدردانی کروں گا۔ 3 بار مختلف وقتوں میں کہا، آپ علیہ السلام چلے جاتے اس کی بات سن کے۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے رہا کر دو۔ رہا کیا، وہ جا کر غسل کیا، غسل کر کے واپس آیا اور کہا مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیں۔ یہ بھی مسجد اور مدرسہ۔ چوتھے نمبر پہ امام بخاری ایک باب لائے ہیں، باب الخوخۃ فی المسجد، مسجد میں کھڑکی رکھنا، دروازہ، چھوٹا دروازہ، لٹل ڈور رکھنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ دیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ترتیب ہوتی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں گھروں کے وہ دروازے جو مسجد کے پڑوسی تھے، انہوں نے گھروں کے 2 دروازے بنائے ہوئے تھے، ایک ان کے بازار میں کھلتے، ایک مسجد میں کھلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، کہا لوگوں اپنے اپنے دروازے یہاں سے بند کر لو، مسجد آؤ تو فلاں دروازے سے ہو کر آؤ، لیکن یا میرا دروازہ کھلا رہے گا یا ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا۔ یہ اشارہ تھا، میرے بعد خلافت بلا فصل کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب یہ 4-5 ابواب میں نے پیش کیے ہیں۔ ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد اور مدرسہ اسلام کی تقریر کی جگہ ہے، مسجد اور مدرسہ اسلامی عدالت گاہ ہے، مسجد اور مدرسہ خلیفہ وقت کی اسمبلی ہال ہے۔ پتہ چلا ایک مسجد اور مدرسے کا تحفظ پورے اسلام کی عمارت کا تحفظ ہے۔ تو یہ تحفظ و دینی مدارس یہی سمجھایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ اس تحفظ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کر آئیں، تحفظ کا یہ بھی معنی ہے کہ ہم اس کی ضروریات کو دیکھیں، تحفظ کا یہ بھی معنی ہے کہ ہم اپنی اولاد، بچیوں اور بچوں کو ان کے پڑھانے کے لیے بھیجیں، تحفظ کا یہ بھی معنی ہے کہ ہم اپنی خدمت، جان، مال، وقت ان کے ساتھ لگائیں۔